بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں انسان اور کتاب سیریز۔ ناظرین، انسان اور کتاب سیریز میں آج ہم آپ کے لیے ایک کتاب لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے سخاوت کی طاقت۔ بیسیکلی یہ کتاب انگلش سے اردو میں کنورٹ ہوئی ہے۔ انگلش میں اس کا نام ہے دی پاور آف گیونگ اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ سخاوت کی طاقت کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحات 128 ہیں اور 300 روپیہ اس کی قیمت ہے، اور اس کے مصنف ہیں عظیم جمال اور ہاروے میکنن، دو لوگوں نے مل کے لکھی ہے، اور اس کو پبلش کیا ہے بک ہوم لاہور نے۔ ناظرین، اگر ہم اس کتاب کے مصنفین کا تعارف کروائیں تو عظیم جمال جو ہیں یہ بین الاقوامی سیلف ہیلپ مصنف اور مقرر ہیں، اور کینیڈا میں مقیم ہیں، ایک بزنس مین ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک معروف کتاب 1 منٹ صوفی بہت ہی شہرہ آفاق کتاب ہے، اور یہ ہر مہینے 15 گھنٹے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کا ایک موٹو اور سلوگن ہے لیو ٹو گیو کے نام سے۔ اس کتاب کے جو دوسرے کو مصنف ہیں وہ ہیں ہاروے میکنن، جو شمالی امریکہ کے معروف رضاکار ہیں، وہ بھی اور مصنف ہیں، ٹرینر ہیں اور فنڈ اکٹھا کرنے کے ماہر ہیں۔ ان کی فنڈ اکٹھا کرنے پر ایک کتاب ہڈن گولڈ بہت ہی مشہور اور بیسٹ سیلنگ جو ہے وہ بک ہے۔ ناظرین، اس انگلش کتاب کو اردو میں ٹرانسفر کیا ہے ملک اشفاق نے۔ اس کتاب کے اگر ہم مرکزی خیال کی بات کریں تو یہ جیسے ٹائٹل اور عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب سخاوت اور چیریٹی پر ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے ارد گرد گھومتی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں سے بہترین وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو مہنگائی اور مصروفیت کے اس دور میں سخاوت کیسے ممکن ہے، یہ اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ اگر ہم ایک حدیث اور چند جملوں میں کرنا چاہیں تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہوگی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ رب العزت اس انسان کی مدد کرنے میں مصروف رہتے ہیں جو انسان اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں جو ہے اس مرکزی خیال اور اس تھیم کے ارد گرد ہمیں گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کتاب کی ابتدا کی گئی ہے ایک عربی شاعر جو قدیم عربی شاعر ہیں، طرفہ بن العبد البکری کے قصیدہ سے چند الفاظ جو ہیں وہ ماخوذ کیے گئے ہیں، جس میں اس شاعر نے سخاوت کو ایک نازک اندام محبوبہ سے تشبیہ دی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ سخاوت ایسی محبوبہ ہے جس کا حسن اور اس کی دلکشی کمال مہارت کو جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سخی انسان کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، بالکل ایک نازک اندام محبوبہ کی طرح، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سخی آدمی کی قبر جو ہے وہ اونچے ٹیلے کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس کتاب کو 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا باب ہے کہ سخاوت کیوں کی جائے، وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے۔ دوسرا باب ہے سخاوت میں کیا دیں، کس چیز کی سخاوت کریں۔ تیسرا باب ہمیں یہ بتائے گا کہ سخاوت کس کو دیں، اور چوتھا باب ہمیں بتاتا ہے کہ سخاوت کب کریں، کہاں کریں، کیسے کریں، اور 5ویں باب میں انہوں نے چند چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں ترک کر دیں اگر آپ نے یہ والی عادت جو ہے وہ اپنانی ہے۔ سخاوت کے اوپر ایک کانفرنس منعقد ہوئی 15 جنوری 2005 کو، گلوب اینڈ میل کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی، جس میں ایک سائنسدان ایرن اینڈرسن نے سخاوت کے اوپر اپنے مشاہدات بیان کیے۔ ناظرین، یہ سائنسدان کہتا ہے کہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں ان کی قوت حیات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، سخی لوگ زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ سخی لوگوں کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ صحت مند جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اس کتاب کے پہلے باب کی طرف، جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سخاوت کیوں کی جائے۔ ناظرین، سخاوت کیوں کی جائے کہ بہت سے جواب ہیں۔ سب سے پہلا جواب اس کا مصنف نے یہ دیا کہ آپ دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے، دینے والا ہاتھ بنے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔
اگر آپ سخاوت کریں گے تو آپ جذباتی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر دوسرے لوگوں سے صحت مند، بہتر اور طاقتور ہوں گے۔ سخاوت کرنے سے ایک روحانی خوشی جو ہے وہ آپ کو ملے گی جس کا کوئی مول نہیں ہے، جو ایک بیش بہا جو ہے وہ خوشی ہے۔ سخاوت کرنے سے آپ کے خوف دور ہوتے ہیں، سخاوت کرنے سے آپ کے معاشی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ سخاوت کریں گے، سخاوت کرنے سے جو چیزیں آپ سخاوت کرتے ہیں وہ ملٹی پلائی ہو کر واپس آتی ہیں۔ سخی لوگ روحانی طور پر، جسمانی طور پر دوسرے لوگوں سے صحت مند ہوتے ہیں۔ سخاوت کرنے والا انسان ذہنی طور پر پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا اور اس کا ذہن جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ چلتا ہے۔ اسی طرح سخاوت کرنے سے آپ کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، اور سخاوت کرنے سے آپ کی عادت بنتی ہے سخاوت کرنے کی، اور پھر عادتیں ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب بناتی ہیں۔ پھر جب آپ سخاوت کرتے ہیں، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ ایک قربانی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایثار کر رہے ہوتے ہیں، اور قربانی بذات خود ایک بہت عظیم عمل ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں سخاوت کیوں کرنی چاہیے۔ دوسرے باب کی اگر ہم بات کریں جس میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دے کیا سکتے ہیں۔ ناظرین، سخاوت اور چیریٹی کا جب بھی لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کوئی پیسے دینے کا کام ہے، پیسے دینے کا نام سخاوت ہے۔ مصنف نے پیسوں کی سخاوت کو اپنی لسٹ میں سب سے اینڈ پہ رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مصنف ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو دیں تو وہ سخاوت کے ذمرے میں آئیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کا ہنر کیا ہے، آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا، آپ کو اپنے بارے میں اپنا انالیسس آپ کر لیں گے تو آپ بہتر انداز سے سخاوت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کون سی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مصنف نے کہا لوگوں کو دیں وہ ہے محبت۔ سخاوت میں محبت سب سے پہلی چیز ہے جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور اس کی سخاوت کر سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، آسمانی مذاہب ہو، دنیاوی مذاہب ہو، اسلام ہو، سارے کے سارے مذاہب نے محبت کو، احساس کو، ہمدردی کو، دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کو بہت ہی احسن عمل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام تو ہمیں کہتا ہی ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دیں۔ تو پہلی چیز محبت ہے جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور اس کی سخاوت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو سخاوت میں ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے وقت۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی، بلکہ ٹائم از مور دین منی۔ ٹائم جو ہے، وقت جو ہے، یہ پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو جب آپ اپنے وقت میں سے کسی کو کوئی وقت دیتے ہیں تو وہ سخاوت کی ایک عمدہ ترین جو ہے وہ مثال ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کو وقت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ہماری زندگی شروع سے لے کر ختم ہونے تک ایک مخصوص ٹائم پیریڈ اور ایک وقت کا نام ہے۔ ہم اس مخصوص وقت میں سے جب کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی دراصل دوسرے کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز سخاوت میں آپ وقت دے سکتے ہیں۔ ناظرین، تیسری چیز جو آپ سخاوت میں دے سکتے ہیں وہ ہے مسکراہٹ۔ مسکراہٹ جو ہے یہ غموں کا علاج ہے اور مشکلوں کو آسان بناتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسکراہٹ جو ہے وہ مشکل تالے کھولنے کا جو ہے وہ ایک ہنر ہے، ایک اوزار ہے، ایک چابی ہے۔ مسکراہٹ ایک طریقہ علاج ہے۔ لافٹر تھراپی آج کل دنیا میں مشہور اور معروف جانا جانے والا جو ہے وہ ایک طریقہ علاج ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دن میں 150 بار مسکراتا ہے اور اس لیے وہ خوش ہے، اور نارمل انسان ہم جیسا وہ دن میں 12 سے 15 بار جو ہے وہ مسکراتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسکراہٹ خود کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس کو سخاوت میں جب ہم دیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ناظرین، چوتھی چیز سخاوت میں جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے علم۔ آپ علم کو پھیلائیں۔ علم ایک روشنی ہے، روشن کریں لوگوں کو، اور لوگوں کو دینے والے علم کے اوپر آپ کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جو بھی علم ہے، آپ جس بھی کام میں مہارت رکھتے ہیں، اس کو فری فار آل کر دیں، اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہ رکھیں اور اس کو سب کے لیے جو ہے وہ فری میں ایکسیسیبل بنائیں اور سب کو فری میں جو ہے وہ علم بانٹیں۔ پانچویں چیز جو آپ دے سکتے ہیں سخاوت میں ہے وہ ہے دانش اور عقل۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اگر سوچ
قوت، ذہانت اور دوسروں سے بہتر سوچنے کا اور قوت فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو دی ہوئی ہے، آپ کے پاس فہم و فراست ہے، تو اپنی اس فہم و فراست سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، لیڈر بنیں، لیڈ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ مشکلات کے حل بتاتا ہے، وہ لوگوں کی مایوسیاں ختم کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، وہ خراب سے خراب حالات میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتا، ان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تندرست رکھتا ہے. اگر آپ کو اللہ رب العزت نے ذہن اور عقل اور قوت، طاقت جو ہے وہ ذہنی طاقت دی ہوئی ہے، تو لوگوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں. چھٹی چیز جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں مصنف کے مطابق وہ ہے امید. لوگوں کو امید دیں، لوگوں کو امید دے کر ان کو نا امیدی کی دنیا سے جو ہے وہ نکالیں. نا امید لوگوں کو امید دینا ان کو اندھیروں سے نکالنے کے مترادف ہے، اور مایوس لوگوں کو امید دینا تو بہت ہی ثواب کا جو ہے وہ کام ہے. ساتویں چیز جو آپ سخاوت میں دے سکتے ہیں وہ اپنا ہنر اور فن ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کون سا کام دوسروں سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، تو آپ بہت اچھے طریقے سے یہ والی سخاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے تو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ صلاحیتیں سکھائیں، اس سے آپ کا ہنر بھی جو ہے وہ پالش ہوتا رہے گا. ناظرین، سب سے سستی اور آسان چیز لوگوں کو جو ہم دے سکتے ہیں سخاوت کے طور پر وہ ہے توجہ، عزت اور احترام. مصنف نے کہا کہ لوگوں کی جب آپ بات سنیں تو لوگوں کی بات کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں اور دل کے ساتھ سنیں. جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جس کی آپ بات سن رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنا آئی کانٹیکٹ کریں، آپ دلی طور پر دل کے کانوں سے جو ہے وہ اس کی آواز سنیں. آج کل کسی کی بڑھاس نکالنا اور کسی کا جو ہے وہ کتھارسس کروانا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی بھرا بیٹھا ہے تو اس کی بات سنیں، اس کا جو ہے وہ کول ڈاؤن کریں اور اس کا آہستہ آہستہ اس کی اندرونی چیزیں جو اس کو نقصان دے رہی ہیں وہ باہر نکالیں. دنیا میں ہیومن لائبریریز بن رہی ہیں، وہ لائبریریز جن میں کتابیں نہیں ہوں گی، جہاں پہ انسان انسانوں کو پڑھیں گے، انسان انسانوں کو سنیں گے، انسان انسانوں کو سمجھیں گے. تو دوسروں کو سننا کانوں سے، دل سے، آنکھوں سے، یہ بہترین سخاوت ہے. ناظرین، مشورہ دیں، نصیحت دیں، اور اگر آپ کے پاس اچھا مشورہ ہے، آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، ویسے تو یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر کہ اگر کوئی اس سے مشورہ مانگنے آیا ہے تو اس کو بہترین مشورے سے جو ہے وہ نوازے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی ان سے مشاورت کر لیں. تو اگر مشورہ دے سکتے ہیں اچھا، تو سخاوت میں یہ بھی دے سکتے ہیں. ناظرین، لوگوں کو حوصلہ دیں. حوصلہ جو ہے وہ ایک چابی ہے اور ایک طاقت کا نام ہے، اور مایوس اور بے حوصلہ اور کم ہمت لوگوں کو ہلکی سی تھپکی دینے سے اگر کام بنتا ہے اور فری میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ کام لازمی کرنا چاہیے. سخاوت میں جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے تحفہ. اگر آپ کو اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو آپ لوگوں کو تحفہ دیں. اور یاد رکھیں، تحفے کو قیمت سے نہیں ناپا جاتا. تحفہ دینے والے کی محبت کا جو ہے وہ ایک علامت ہوتی ہے، اور تحفہ دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، بذات خود تحفے کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. تو سخاوت میں آپ تحفہ بھی دے سکتے ہیں. آخری چیز جو مصنف نے بتائی ہے کہ آپ سخاوت میں، وہ ہے دولت. اگر آپ کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی دولت میں شامل کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خیرات کریں. یہ سارے کے سارے چیزیں جو اسلام نے متعارف کروائی ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے وہ متعارف کروائی ہیں. اور دولت کا درست استعمال ہی یہی ہے کہ آپ وہ دولت جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیں اور خیر کے کاموں میں جو ہے وہ لگائیں. ناظرین، تیسرا باب اس کتاب کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سخاوت کس کو کریں، کس کو دیں، کون سا ایسا ضرورت مند ہے جس سے ہم سخاوت کا آغاز کریں. یاد رکھیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت مند آپ خود ہیں. جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ یہ لوگوں کو دیں، اس کا آغاز خود سے کریں. خود کو یہ ساری چیزیں دینا شروع کر دیں اور سخاوت کا آغاز خود سے کریں. جب آپ خود سے اپنے آپ سے آغاز کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے تو پھر آپ اپنے ارد گرد جو قریب لوگ موجود ہیں، الاقرب فالاقرب سے، اپنے دوست ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ
محلے والے ہیں، گلی والے ہیں، کمیونٹی والے ہیں، چھوٹی تنظیموں سے آغاز کریں اور پھر آہستہ آہستہ آپ بڑی تنظیموں، بڑے لوگوں اور اپنے ارد گرد اپنے دائرہ جو ہے وہ سخاوت کا وسیع کرتے جائیں، حتیٰ کہ یہ دائرہ جو ہے وہ کائنات تک جو ہے وہ پھیل جائے۔ چوتھا باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سخاوت کیسے کرنی چاہیے۔ ویسے تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ سے دے رہے ہیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے کیا دیا ہے، یعنی سخاوت چھپ کر کریں، خاموشی سے کریں، دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں کو پتا نہ چلے، اور سخاوت مستقل مزاجی سے کریں، اپنا شیڈیول بنائیں، روٹین بنائیں کہ آپ نے اتنی اماؤنٹ فلاں دن یا فلاں جو ہے وہ ایریا میں آپ نے صدقہ کرنی ہے، دینی ہے، خیرات کرنی ہے، جو بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں اس کو ایک شیڈیول میں لے کے آئیں۔ عاجزی کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ سخاوت کریں، اور سخاوت کرتے ہوئے کوئی شرط نہ رکھیں، بلا شرط جو ہے وہ سخاوت کریں، اور سخاوت جو ہے وہ آج کریں، ابھی کریں، اور ہر حال میں جو ہے وہ کریں۔ اس کتاب کا 5واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نے ترک کرنا ہے، اور وہ کیا؟ ہم نے سستی کو ترک کرنا ہے، ہم نے غصے کو ترک کرنا ہے، ہم نے حسد کو ترک کرنا ہے، ہم نے بسیار خوری، زیادہ کھانے کو ترک کرنا ہے، لالچ کو ختم کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے، نشے کو ختم کرنا ہے، جوے کو ختم کرنا ہے، ہمیں سگریٹ، کام، چوری اور اس طرح کے دیگر جو عام رائڈ نشہ آور چیزیں ہیں ان سے دور بھاگنا ہے، ہمیں ٹی وی کم کرنا ہے، ہمیں انٹرنیٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے، ہمیں جنک فوڈ نہیں کھانی، ہم نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، ہم نے تعصب نہیں رکھنا، ہم نے تنقید نہیں کرنی، اور ہم نے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی۔ ناظرین، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس کتاب میں ہمیں بتائی گئیں۔ یہ کتاب آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ سخاوت کی اس طاقت سے فائدہ اٹھا سکیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس فائدے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔